سبحان اللہ، ماشاءاللہ سید حسان شاہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پڑھا. یہ کلام ہوتا ہے جو کہ میں نے پہلے بھی بات کی، میری بہن کو اگر برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے صرف یہ کہا کہ جو کمپوزرز ہیں ان کو اس طریقے سے کمپوز کرنی چاہیے کہ نعت کی اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے، حمد کی اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے، وہ گانوں کے طرز پہ نہیں ہونی چاہیے. محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہمت دیتا ہے اور آپ کو بھی نئی نئی طرز دے گا. اسی کے ساتھ ایک دن یعنی ایک ہفتے کی مکمل چھٹی کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سہیل احمد صاحب نے. السلام علیکم. 8 ربیع الاول بہت بہت مبارک. آپ کو مبارک اور قوم کو مبارک. بالکل جی، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کو مبارک، کیونکہ دنیا کے اس اندھیرے کو اجالے میں بدلا میرے آقا نے کہ جب جہالت کا دور تھا اور ایک ٹھاکر ہوتا تھا باقی غلام ہوتے تھے. نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی انفرادی عزت کو بحال کیا اور یہ بتایا کہ یس تم بھی ایک اہمیت رکھتے ہو، تم بھی وہ زندگی کا ستون ہو، زندگی کا اور دنیا کا وہ ستون ہو جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر بیٹی کو اہمیت دی، تو یہ میری آقا کی شان ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، آپ آج کس بارے میں بات کریں گے سہیل بھائی؟ اس میں ذیشان اصل میں ہم نے جو پچھلے پروگرام کئی کیے ہیں تو اس میں مجھے 2-4 لوگ کورٹ میں بھی ملے، لوگوں نے فون بھی کیا اور لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے پروگرام کیے تھے اس کی قانونی بنیاد کیا ہے. کیا شوہر کی مرضی کے بغیر عدالت تنسیق نکاح کر سکتی ہے، جس کو خلا کہتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ لوگوں کا کنسرن تھا اور لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر میں انہیں بتاؤں کہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر عدالت تنسیق نکاح جو کرتی ہے وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، اور اگر وہ یہ کرتی ہے تو کس بنیاد پر کرتی ہے؟ تنسیق مطلب ختم نکاح، ختم کرنا، ٹھیک ہے، خلا جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو 2-4 پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بالکل اس میں اسلامی علماء میں اس میں اختلاف ہے. جو عورتیں طلاق خلا کورٹ سے جا کے لیتی ہیں، کچھ علماء اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، مگر ہم وکلا اور عدالتیں جو کام کرتی ہیں وہ کسی امبریلا کے انڈر میں کام کرتی ہیں. ہم اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. جتنی بھی خلا گرانٹ کی جاتی ہے کورٹ کے تھرو وہ بالکل اسلامی طریقے سے کی جاتی ہے. اس میں ایک کیس میں ریفر کرنا چاہوں گا، میں باقاعدہ آج وہ کیس بھی لے کر آیا ہوں. اچھا، یہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم بریک کے بعد اس کیس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں بریک پہ واپس آنے کے بعد پہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کیس ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. ذیشان ہے سر منقطع ہوا تھا، سہیل بھائی سے ہم کہیں گے. جی سہیل بھائی، آپ کیس کا کچھ بتا رہے تھے. جی، اس میں میں نے کیس شاید اس وقت اسکرین پہ بھی پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ سے چلا دیں. اس کیس کا نمبر ہے PLD 2014. فیڈرل شرعیت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا. اس کا پیج نمبر 43 ہے. یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے ہمارا کہ کسی نے بھی اس کو چیک کرنا ہے تو وہ جا کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ ایک فیصلہ تھا جس کے اندر مختلف لوگوں نے یہ فیڈرل شریعت کورٹ کو اپلیکیشنز دی تھی کہ مرد کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتی، جس کے اوپر یہ مفصل فیصلہ آیا. یہ کوئی 20-22 پیجز کے اوپر یہ فیصلہ ہے جس کے اندر اسلامک اسکالرز سے چیزیں لی گئیں، باقاعدہ قرآنی آیات کے حوالے لیے گئے اور اس کے بعد یہ تعین کیا گیا کہ نہیں جناب، جو خلا کورٹیں گرانٹ کرتی ہیں وہ اسلامی ہے، وہ اسلامی طریقہ ہے جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے. سہیل بھائی، اس میں تو ہم یہ چیز بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک میاں اور ایک بیوی ہیں اور میاں تنگ کرنے کی اس نے ٹھان لیا تو وہ تو ہر دفعہ کورٹ میں آ کے اس کو تنگ کرے گا. یہ تو 20 سال کیس لٹکا رہے گا. فرض کریں کہ ایک 8 مہینے یا سال کے اندر ہی لڑکی کو فیل ہوا کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے یا کام نہیں کرتا یا اس کے غلط شوق ہیں، تو وہ اپنی زندگی کیوں برباد کرے گی؟ ماں باپ یہ بولیں گے نا کہ تم اس سے خلا لے کر آؤ یا طلاق لے کر آؤ، عدت کے بعد ہم تمہارا دوبارہ نکاح کریں گے، بٹھا نہیں سکتے. اس طریقے سے اگر چیز کوئی سامنے آتی ہے تو وہ تو 20 سال لٹکا دے گا اس کو، خود تو وہ شادی کر لے گا کہ اس کو 4 کی اجازت ہے. اس طرح تو لڑکی کی زندگی برباد ہے. تو اس طرح کی تو شرع میں کوئی اجازت ہوگی نہیں. جی ہاں، بالکل اسی چیز کا تعین کیا گیا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ شادی، میں نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا، سنت بھی ہے اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے مرد اور عورت کے درمیان، جس کے اندر حق مہر کی شرط مین ہوتی ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اس ایگریمنٹ میں دونوں آ گئے. اچھا، یہاں پہ ایک بات کا میں واضح طور پہ بتا دوں، چاہے طلاق ہو چاہے خلا ہو، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. طلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے اور خلا کو بھی. جائز ہوتے ہوئے بھی اس کو پسند نہیں کیا. جی. اب ان دونوں کا استعمال چاہے مرد کرے یا عورت کرے بہت ہی محتاط ہو کے کرنا چاہیے. اس کے پورا ایک فارمولا ہے کہ کب آپ یہ سب چیزیں کریں گے. اچھا، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد عورت شادی کے بندھن میں بندنے کے بعد صرف مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ بندھن توڑ دے، عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے، اسی سوال کا جواب اسلامک اسکالرز نے فائنڈ کیا ہے، کیونکہ قرآن میں براہ راست اس کے بارے میں کوئی چیز موجود نہیں تھی.
تو اس کے لیے جورسپروڈنس مطلب مختلف احادیث، مختلف واقعات، ان کو گیدر کیا گیا، ان کی حیثیت، ان کی معاشرے پہ امپلیکیشنز، ان سب کو دیکھ کر پھر خلا کا رائٹ تھرو کورٹ اجازت دی گئی۔ اب کیا اللہ ایک عادل ہے، اور عادل کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو۔ یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی، ہندوازم میں ایسا ہوا کرتا تھا، کرسچینٹی میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہاں پر بھی ایک دفعہ شادی ہو گئی، اب وہ شادی ختم نہیں ہو سکتی، نہ مرد چھوڑ سکتا ہے نہ عورت چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ تو اسلام دین فطرت ہے، اور ہم فطرت کی ہر اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اسلام میں موجود ہیں، اور اسلام نے ہر چیز کا سلوشن دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ، اب عورت چاہے کسی وجہ سے بھی ناخوش ہو، اس کا بھی پورا ایک فارمولا ہے کہ یہ نہیں وہ صرف یہ کہہ دے کہ یار میں مطلب پسند نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ جو حدیث کوٹ کی گئی ہے اس میں جمیلہ نام ہے خاتون کا، جن کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ وہ آئیں اور انہوں نے آ کے آقا سے کہا کہ جناب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اچھا، وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوا ان سے کہ تمہیں پسند نہیں ہے یا کیا نہیں ہے، ان کا نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا، جو باغ اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا کیا تم اس کو واپس کرو گی؟ اس نے کہا میں کروں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، طلاق دو، ختم۔ یہ پہلا واقعہ تھا اسلام میں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جج کے طور پہ ایک تنسیخ نکاح کیا۔ اس کے بعد قرآن کی آیاتوں کا ریفرنس ہے، ایون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں باقاعدہ 223 اس میں باقاعدہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ مطلب قرآن نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ عورت کا پاس جدا ہونے کا شادی میں حق موجود ہے، اور وہ بھی لیکن ان بیسس پر نا ہم یہاں پہ بولیں گے سہیل بھائی کہ اس بیسس پر آپ خلا نہیں لے سکتے کہ پڑوس والی کا میاں بہت خوبصورت ہے، میرا نارمل ہے، اس پہ بیسس پہ طلاق یا خلا لینا تو حرام بات ہوگی نا کہ آپ کیوں کسی مرد پر نظر رکھ رہی ہیں، یا اس بات پر کہ وہ اگر 40,000 کماتا ہے وہ آپ کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میرا تو لاکھ روپے اپنا خرچ ہونا چاہیے، تو اس میں بھی ایک چیز آپ کا حق ضرور ہے اچھا، لیکن آپ کے ہی نصیب سے مرد کماتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں پوائنٹ اس میں کچھ چیزیں دیکھیں، ہم اسلامی اصول کو ایبیوز کریں گے، یہ ہمارا انڈیویجول ایکٹ ہے۔ فار ایگزامپل، اب بہت ساری تنظیمیں وہ چندہ کرتی ہیں، آدھا کھا جاتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ لوگوں پہ خرچ نہیں کرتی۔ چندہ لینا تو اچھی بات ہے، اگر آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ، آپ لوگوں سے چندہ لیتے ہیں اور ہم نیک نیتی کے ساتھ ان کو چندے کے پیسے دے دیتے ہیں۔ فارچونر لینا بھی اچھی بات ہے، مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ جو ہے اب جو بھی کرتے ہیں، آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر کوئی پرسنلی کسی اسلامی قانون کو ایبیوز کر رہا ہے تو پھر وہ تو اس کا تعلق تو اس انڈیویجول کے اپنے پرسنل ایکٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی عورت اس بنیاد پہ کہ مجھے فلاں اچھا لگتا ہے تو تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا میں بتاؤں، 95% کیسز جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ 5% ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو خواتین اپنی ناسمجھی کے تحت یا اس طرح کے مسائل کے تحت آتی ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا، ایک عورت کے 3 بچے ہیں، غریب وہ عورت ہے، وہ جو خلا اپنے شوہر سے لینے جا رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت پراسپیرس ہو جائے گی خلا لینے کے بعد؟ نہیں، ایسے کوئی نہ کوئی ضرور مسائل ہوتے ہیں جس سے وہ تنگ آ کے آخر میں یہ فیصلہ کرتی ہے، سخت فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا جی، آپ کے لیے سوال ہے، لیکن سوال ہم کریں گے نعت کے بعد۔ میں اشفاق احمد صابری صاحب سے کہوں گا کہ ہم ایک انترا ایک آستائی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں مفتی زاہد صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن سہیل بھائی آپ کے لیے ایک کوشچن یہ تھا کہ اگر ایک لڑکی جن کا میسج آیا ہے ہمیں کہ سہیل بھائی وہ آپ سے ملیں گی، سہیل بھائی کا نمبر بالکل اسکرین پر ڈسپلیڈ ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے والد محترم جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں، انہوں نے ایک اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی، جو کہ میں نے منع کرنے کے باوجود مجھے یہ کہا گیا کہ اگر میری عزت چاہتی ہو، میری پگڑی چاہتی ہو تو یہاں شادی کر لو۔ اور انہوں نے یہ کہا، لکھا اپنے میسج میں کہ ذیشان بھائی میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی جو بیوی تو گھر پہ ہو لیکن باہر عورتوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہو، اور چنانچہ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب میں رہوں گی ہی نہیں تو
یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. انہوں نے خودکشی کی کوشش کی اور وہ بہتی ہوئی دوسرے سمت چلی گئی جہاں پہ وہ بچ گئی, اور پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی اپنے والدین کی طرف واپس لوٹنے کی. اب وہ کراچی میں موجود ہیں, ان کے والدین سکھر میں ہوتے ہیں, وہ پوچھتی رہتی ہیں, پیسے بھجواتی رہتی ہیں ان کے لیے. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اب کیا مجھے حق ہے کورٹ کی طرف سے کہ میں خود شادی کروں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اب میری زندگی کہیں برباد ہو. ذیشان, اس میں دیکھیے قانونی جواب تو یہ ہے کہ 18 سال سے ابو کے جو لوگ ہیں وہ اپنے فیصلوں میں اور چیزوں میں آزاد ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو چاہے کریں. مگر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے. والدین کسی, میرا نہیں خیال دنیا میں ایسے کوئی بھی والدین ہوں گے جو اپنے بچوں کے لیے برا سوچیں. انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا, انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ انہوں نے خودکشی والی کوشش کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کی, اور باپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس خودکشی سے تو بہتر تھا کہ والد صاحب جو کہہ رہے تھے وہ کر لیتے. نہیں سہیل بھائی, دیکھیں ایک بات ہے کہ یہاں پہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, لیکن اگر ایک بندے کی عادات ہی خراب ہے کہ وہ بدفعلی کی طرف, عورتوں کی طرف ہے, تو کوئی عورت اگر, ایک بات اگر بینگ اے مرد اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ ایک ایسی عورت سے شادی کر لیتی کہ وہ ان کے بہت سارے بوائے فرینڈز ہیں لیکن وہ آپ کی بیوی تو ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہوتا. اگر ہم اس دیکھیے, اس پہ میرا گزارش یہ ہے کہ آپ کی ابھی اس شخص سے شادی ہوئی نہیں تھی, آپ اس گھر میں گئی نہیں تھیں, یا جو بھی چیزیں آپ کو پتا تھیں آپ کتنی اوتھینٹک تھیں کہ یہ باتیں آپ کو جو بتائی گئی ہیں وہ اوتھینٹک ہے. اینی ویز انہوں نے اس کو پریفر نہیں کیا اور انہوں نے خودکشی کی کوشش کی, اور اس کے بعد وہ کراچی آ گئی ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کے بعد بالکل موجود ہے, وہ شادی کر سکتی ہیں. مطلب ان کو کیا ایشو, مطلب اس میں ایشو کیا ہے, عدالت کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ مطلب ان کا یہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ اب کیونکہ ان کے پیرنٹس تو نہیں ہے نا, تو وداؤٹ اجازت جو وکیل کا خانہ ہوتا ہے وہ اس پہ ہو جائے گی ان کی شادی. کوئی تو ان کا جاننے والا ہوگا, کوئی تو ہوگا. اور وکیل کا بھی بات یہ ہے کہ وکیل کی ضرورت بھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کو اپنا حق دے رہے ہوتے ہیں. اگر عورت خود موجود ہے, خود ہی بات کر رہی ہے, وہ اتنی بریو اینڈ بولڈ ہیں, تو ان کا نکاح ہو جائے گا. اچھا, لیکن اگر باقی کیونکہ آپ نے ڈیٹیل میں بات نہیں لکھی, تو سہیل بھائی کا نمبر موجود ہے, آپ ان سے جا کے بنفس نفیس مل لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں پر بات کریں. سہیل بھائی, ایک اور سوال ہے جو کہ مجھے ریلیٹڈ آپ سے کرنا ہے. سہیل بھائی سے یہ پوچھے گا کہ میری جو ہے وہ شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے, میں نے ایک بچہ گود لیا ہے اور اب ایک اور بچی بھی ہم نے گود لی ہے کہ ہمارے بہن بچوں کا, یعنی بہن اور بھائی والا رشتہ ہو, اور ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی. انہوں نے ان کی جو ایک بہن ہے, مطلب جو خاتون ہے ان کی بہن نے ان دونوں بچوں کو دودھ پلایا تو یہ ان کی والدہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اب کیونکہ ایک ہی ماں کا دودھ پیے تو آپس میں وہ بھی بہن بھائی ہو گئے, تو اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جائیداد میں ایک اچھا حصہ ہے, کیا یہ قانون کے سامنے رہتے ہوئے یہ اپنے دونوں بچوں کو اس میں سے حصہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, اب اس میں جو انہوں نے کہا اس کو ہم تھوڑا سا کلاسیفائی کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی گود لی ہے, جو دونوں کو انہوں نے دودھ بھی پلایا ہے. ان کی بہن جو ہیں, خاتون کی جو بہن ہے, یعنی جیسے بیوی کی جو بہن ہے, ان کے گھر بچے ہو تو انہوں نے دونوں بچوں کو دودھ پلا دیا. تو اس طریقے سے رضائی بھائی بہن بھی ہیں اور یہ باپ الگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے باپ الگ ہیں, ٹھیک ہے. رضائی بھائی بہن ہیں, اب ان کو ایک الگ خاتون اڈاپٹ کر رہی ہیں. تو یہ رضائی, اس میں جو بیسیکلی اس پہ کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ کسی اور کی بیٹی لیتی ہیں, کسی اور کا بیٹا لیتی ہیں اور دونوں کو اڈاپٹ کرتی ہیں, تو بیسیکلی یہ لڑکا لڑکی آپس میں شرعی محرم نہ ہوتے, ایسے ہی ہے, تو یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی تھی. تو انہوں نے ایسے بچے لیے ہیں جو آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی جائیداد میں کوئی حصہ دے, تو اپنی زندگی میں ان کے ول لکھ دیں. مطلب وہ چیلنجیبل نہیں ہوگی؟ نہیں, چیلنجیبل نہیں ہوگی. یہاں تو ابھی یہاں تک بھی لوگوں نے کیا, لیکن اس میں جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں کہ ان کے کبھی پیرنٹل نیمز چینج نہ کرائیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ پیرنٹل نیم ہی چینج کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پیرنٹل نیم اگر آپ نے بچوں کے چینج کرا دیے, ان کے بے فارم میں جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے انہی دونوں کے نام آ گئے, تو پھر تو کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اپنا نام دے دیا اس کو تو پھر چیلنجیبل نہیں ہے. لیکن اسلام کی تو شریعت ہے ہی نہیں نا کہ آپ نام دے شریعت نہیں ہے اس میں, شریعت تو نہیں ہے اسلام میں, تو آپ نام دے ہی نہیں سکتے. اور اگر والد کا پہلے تو نام پتہ کریں, اور نہیں ہے تو آدم لکھوا دیں وہاں پر, جو نہیں وہ تو آپ بتانے کسی سے فیملی میں ہی لیے نا, تو انہیں پتہ ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو الاؤڈ نہیں ہے اپنا نام دینا, تو وہ گفٹ کر دیں. گفٹ تو ان کا حق موجود ہے گفٹ کرنے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ خاتون اور حضرت جو ہے ان کی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں, یعنی بڑے بھائی کے بچے, چھوٹے بھائی کے, وہ چیلنج تو نہیں کر سکتے اس ول کو. گفٹ آپ نے کرنا ہے پرسنٹیج کے حساب سے, 100% گفٹ نہیں کرنا. اور اگر 100% گفٹ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے زندگی میں ان کو ٹرانسفر دے دیں. اوکے,
प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दे दें, आपने अपनी मर्जी से दे दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। जिंदगी में तो आप कुछ भी कर तो सकते ये हैं हो ना। सकता है कि जब तक हम जिंदा हैं हम इसको देख रहे हैं, लेकिन मरने के फौरन बाद जो है ये बच्चे इसके हकदार होंगे, ऐसा हो सकता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मरने के बाद हक विरासत का दरवाजा खुल जाता है और फिर आप बच्चों का राइट खत्म हो जाएगा। ओके। लेपालक बच्चों का राइट खत्म हो जाएगा और खुद ब खुद हक विरासत का दरवाजा खुल जाएगा जो इनके बाकी लीगल हायर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साहब की पहले डेथ हो जाती है, खातून की बाद में डेथ होती है, तो खातून के जो बहन भाई हैं, क्योंकि ये बे औलाद कपल था, तो उनके बहन भाइयों का इस पे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस पे बेहतर ये है कि अपनी जिंदगी में उनके नाम कर दें। जब अपनी जिंदगी में आपने एक ट्रांसफर दे दिया, वो चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि हिबा गिफ्ट तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा जी, मुझे मुफ्ती साहब अब आपसे पूछना है कि माशाल्लाह आज 8 रबीउल अव्वल है और अब हम डे बाय डे हम जा रहे हैं आका का आमद का दिन मनाने। तो मुझे ये बताएं कि अब जो लोग अब लास्ट ईयर भी कुछ रिपोर्ट्स हुई जो कि मुझे क्वेश्चन था कि लोग खुशी में फायरिंग भी करते हैं कि मतलब 12 बजे के बाद। अच्छा, 12 बजे का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना इस्लाम के अंदर, तो मगरिब के बाद से है। तो वो लोगों ने कुछ कहा कि ऐसे लोगों के लिए क्या बयानात हैं कि जिनकी फायरिंग की वजह से आका की आमद हुई लेकिन साथ घर में दिल के 2 मरीज इंतकाल पा गए, तो उनके लिए क्या शरई हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात जहन में रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना ये एक मुस्तहब अमल है, और मिलाद करना, जुलूस निकालना ये भी मुस्तहब अमल है। जब भी किसी मसले को देखा जाए तो वहाँ पर कायदीन को या उलमा को या रहनुमाओं के किरदार को देखा जाता है। ये चूँकि एक अवामी हरकत है और अवामी हरकत को देखकर हम इसके मस्दर की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। इस्लाम और शरीयत ने तो पहले ये कहा कि आप शरी हुदूद की खिलाफ वर्जी ना करें। शरी हुदूद के अंदर रहते हुए आप वो काम कर सकते हैं जो शरीयत के मुताबिक हो। तो ये फायरिंग करना या असले दिखाना, ये इससे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही मना फरमाया है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की हरकतें करने वाले ये खुलेआम इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक मना फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को असला तान कर भी ना दिखाए, उसके सामने भी ना करे। तो ये कौन सी खुशी हुई? ये तो शैतानी हरकत हैं। खुशी अगर करनी है तो खुशी का ये तरीक़ाकार होना चाहिए, रोज़ा रख लें, रात में मिलाद मनाएं और मुख्तसर करके मनाएं, सुबह नमाज भी पढ़ें। और दूसरी बात ये कि बयानात में बताया कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अमल वजूद में आने लगा, डे 1 से बीबी आमना अम्मा आमना ने क्या फील किया और आखिरत तक उन्होंने क्या फील किया, वही तमाम अमल अगर आप अपने बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि पत्थर रुई की गाल की तरह हो जाते थे, एक सायादार जो वो कहते बादल था उनको साया देता था और पानी खुद ही ऊपर आ जाता था कि उनको खींच लाना पड़े। और इस बात में भी मुशक्कत उन्होंने भी की, घर के काम उन्होंने भी अमूर दिए, जो आजकल कहते हैं ना कि रेस्ट बड़ी ज़रूरत है। तो वो देखिए कि अगर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फीमेल, मैं थोड़े से एलिब्रेट करूंगा अगर मैं गलत तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि एक फीमेल दुनिया में लाने का अमल शुरू कर रही हैं, तो क्या वो दुआ मांगेगी तो घर में सारे काम नहीं हो जाएंगे? क्या वो दुआ मांगेगी तो चीज़ें खुद से नहीं हो जाएंगी, मनो सलवा नहीं आ जाएगा? लेकिन उस घराने ने ये करके दिखाया कि मुशक्कत भी करनी है, मेहनत भी करनी है और आका को जन्म भी देना है। तो ये वाली चीज़ के तमाम चीज़ें हमें जहन में रखनी ज़रूरी हैं, जो कि आजकल हम बल्कि बिल्कुल अगेंस्ट कर रहे होते हैं। मतलब 12 बजे के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा कि इस्लाम में तो मगरिब के बाद दिन चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो इस्लामी महीने हैं, इस्लामी महीनों के अलावा जो अय्याम या शब रोज़ हैं, उनका ताल्लुक जो है सुबह जब सूरज तुलू होता है तो दिन का आगाज़ हो जाता है, जब सूरज गुरूब होता है तो रात का आगाज़ हो जाता है। तो बहरहाल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहले बैत तहार अज़वाज मुतहरात की सीरत को देखकर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। नबी रहमत इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से हमें जो दीन जो शरीयत मिली है, उसके अंदर रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन आपके तमाम तर मसाइल का हल है। आप अगर मुसलमान हैं तो आप शरी और इस्लाम के हुदूदात के अंदर रहेंगे। अगर इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर यूँ आप अपने ईमान की फ़िक्र करें कि आप अपने ईमान पर कामिल हैं भी सही कि नहीं हैं। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने के जो तरीक़ाकार हैं वो यही हैं जो सहाबा किराम ने मनाया, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मनाया। हुजूर तो अपने विलादत के दिन रोज़ा रखा करते थे और सहाबा किराम भी इसी दिन खुशियाँ मनाया करते थे।
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ شریعت کی پاسداری کرنی ہے اور شرعی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور خوشی منائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ یونس قرآن کریم کی جو ہے 10ویں سورت ہے، اس کے آیت نمبر 58 کے اندر یہی حکم ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب آپ ان کو فرماؤ کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کے رحمت کے ملنے کی وجہ سے چاہیے کہ خوشی کریں۔ اب یہاں پر خوشی کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے جس خوشی کے حکم اللہ نے دیا ہے وہی خوشی ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی، جو سنت کے مطابق ہوگی۔ تو اگر محفلوں کے نام پر کوئی بندہ خلاف شرع کام کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اگر جلوس نکال کر کوئی بندے خرافات کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر میلاد کے نام پر، جلوس جلسوں کے نام پر کوئی عوامی لوگ جو ہے غلط حرکات کرتے ہیں تو علماء کرام اس کا جواب دیں گے۔ تو علماء کرام کی طرف سے یہی جواب ہے، جو قرآن اور حدیث کی شرعی حدودات کے مطابق بندہ عمل کرے وہ صحیح ہے، باقی اگر اس کے مخالفت میں کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو وہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو بس اس طریقے کو دیکھ کر اسی طریقے کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے، عید میلاد النبی کا، تو لوگ لنگر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لنگر کرنا چاہیے، لیکن وہ پھینک کر دیتے ہیں لوگوں کو، یعنی عوام روڈوں پر ہوتی ہے تو وہ پھینکتے ہیں نیچے، یہ بالکل خلاف شرع کام ہے، بے ادبی ہے، ایک رزق کی بے حرمتی ہے، اور عوام ہے، آگے انسان ہے، انسان کی بے حرمتی ہے۔ اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اگر جانوروں کو بھی کچھ کھانا کھلانا چاہتے ہیں یا پلانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ ادب کے ساتھ دے دیں، یعنی ایک جگہ پہ رکھتے ہیں وہ اٹھا کے کھاتے رہیں۔ تو یہ کھانے پینے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہی طریقہ کار اپنائیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنائے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک آپ نے وکیل صاحب سے ڈسکس کیا، یہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے، اس پر میں بھی اپنی 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا۔ اگر مرد دیتا ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے، عورت مطالبہ کرتی ہے تو وہ خلا ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی کا بات نہیں، قانون اور شریعت کے دونوں کے فیصلے سیم ہیں۔ اور خلا میں یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ تھا کہ جو جاہلین تھے وہ عورتوں کو پتہ نہیں کتنی سینکڑوں مرتبہ طلاقیں دیتے تھے اور ان کو اپنی قید میں رکھتے تھے۔ پھر سورۃ البقرہ کے اندر احکامات نازل ہوئے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف، اس میں پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہو، خلاف شرع کام کرتا ہو اور کسی کے شوہر کے اندر کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہو، مثال کے طور پر وہ بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، مطلب شرعی عذر اگر ہوگا تو عورت اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلا کا مطالبہ تو کر دیا لیکن عذر شرعی ہونا چاہیے۔ اب اگر عدالت کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے تو کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی عدالت کی طرف سے طلاق خلا لے کر آئی ہے تو کیا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم جس ریاست کے اندر رہتے ہیں ہم نے اس قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ ہاں شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ 3-4 طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے اور ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، اور ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ اور بہت بہت شکریہ سہیل بھائی آپ کا مفتی صاحب، اور ہم عمران بھائی عدنان بھائی کو ہم عمران بھائی میں تھوڑا سا میں غلط کر دیتا ہوں کہ ہم کلام سے وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، زندگی بخیر۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انٹائر ٹیم آف میٹرو نیوز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ میری پیاری ٹیم موجود ہے تو میں شو کرتا ہوں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ کوئی بھی بات بری لگے تو دل سے معذرت خواہ۔ کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔